نبی احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَرَضِيَ بَرِيلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَحَقَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مائنڈ کو ایسا ہے تھوڑا آواز આવી જાય એટલે આવા વાળાને બીજાને પાછળ તકલીફ ન પડે. થોડા આમ આવતા નહીં, થોડા આગળ આવતા નહીં. સુભાન અલ્લાહ. અલ્લાહ તમને બધાને જઝાએ ખૈર આપે. عمرمان عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ ہر نوجوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا توصیفا طاہرا للہ الملک القہار الجبار الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ وصدقہ النبی الامین المکین المختار الکریم۔ ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين وللحمد لله رب العالمین۔ آئیے تو معروف کرنے سے قبل ہم آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ذوالوقار نائبی پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے بروز محشر میں ہم گنہگاروں کو چھڑانے والے آقا، ہمیں جنت عطا کرنے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک دیا پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا ملجانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سر سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سربلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ہوتا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ کا لاڈلا بیٹا تیرا۔
اور جلیل قادری فرماتے ہیں اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ سبحان اللہ، یہ یار مان والا نہیں ہے۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم۔ اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم۔ اور لحد میں جب فرشتے پوچھیں گے مجھ سے، لحد میں جب فرشتے پوچھیں گے مجھ سے، بتا دوں گا کہ طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔ اور فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں کس کا ہے دامن غوث اعظم، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ بہت سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آج کی یہ محفل میروں کے میر، پیروں کے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا بولنا، آپ کا سننا، صاحب خانہ اس محفل کا منعقد کرنا، اللہ ہر ایک کے کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، آمین۔ سامنے کرام، ہم حضور غوث اعظم پیر پیرا میر میرا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات، ان کی کرامتیں، ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کی رفعت سے آج پوری کائنات جانتی ہے کہ غوث ثقلین جیسا کوئی خطیب حضور غوث اعظم پیران پیر صغیر کے زمانے سے لے کر اور صبح قیامت تک ان جیسا خطیب کوئی ہوا نہیں۔ حضور غوث ثقلین جیسا کوئی پیر ان کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی پیر ہو نہیں سکتا، ان کے جیسا مدرس ان کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی مدرس ہو نہیں سکتا، ان کے جیسا تقوی والا کوئی ولی ان کے زمانے سے لے کر صبح قیامت تک کوئی ہو نہیں سکتا، ان کے جیسا اللہ کا برگزیدہ بندہ ان کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی اللہ کا بندہ ہو نہیں سکتا۔ عبد القادر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ منصب عطا فرمایا، اپنے زمانے سے لے کر صبح قیامت تک کے لیے ان کے جیسا کوئی مقرر ہوا نہیں ہے، اور ان کے زمانے سے لے کر صبح قیامت تک کے لیے کوئی تدریس دینے والا کوئی مدرس ہوا نہیں ہے، ان کے زمانے سے لے کر صبح قیامت تک کے لیے کوئی ایسا پیر ہوا نہیں ہے، اور نہ ہوگا کہ ہمارے پیر کے جیسا کوئی پیر ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے عطا فرمایا۔ ہم ان کی تدریس سے واقف، ہم ان کی کرامتوں سے واقف، ہم ان کے واعظ سے واقف، لیکن الحمدللہ ہم نے کرامتیں خوب سنی۔ حضور غوث اعظم کی کرامتیں آج ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے سے بڑے، بوڑھے سے بوڑھے تک غوث اعظم پیران پیر کی
کرامتوں کا اگر ذکر کیا جائے تو کوئی نہ کوئی کرامت آج ہماری آنے والی نسلیں اور قیامت تک کی آنے والی ہر ایک نسلیں حضور غوث اعظم کی کرامتوں سے واقف ہو سکتی ہے. لیکن آج میرا عنوان اس سے ہٹ کر ہے. ہم نے کرامت حضور غوث اعظم کی سنی. غوث اعظم نے مردوں کو جلایا، ڈوبی ہوئی کشتی کو گرایا، مردوں کو زندہ کیا، اور جو بدخستہ حال آیا اسے اپنے وقت کا سلطان بنایا، جو بگڑی حالت لے کر آیا اس کی بگڑی کو بنا دی. لیکن لائیے ہمارے تمہارے پیر پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ 18 سال 18 سال کی عمر حضور غوث اعظم کی یعنی بھول گزری. ابھی بلوغیت کے اندر حضور غوث اعظم نے قدم رکھا. آپ نے تعلیمیں حاصل کی، اب میدان میں اترنے کی باری ہے. دیکھیں تقریر کرنا کتنا اہم ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنید بغدادی کون ہے؟ حضور غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا پیر ہیں. یعنی کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جنید بغدادی کے درمیان ایک بزرگ کا فاصلہ ہے. اور جنید بغدادی کس سے مرید؟ دیکھیں یہ چشمہ زہرائے فاطمہ کا صدقہ ہے کہ یہ کڑیاں کہاں سے کہاں ملتی ہے اور فیض کتنا عالی بڑھتا ہے. حضرت جنید بغدادی حضرت سیر سختی علیہ رحمت و رضوان کے مرید. حضرت جنید بغدادی کو اللہ نے بے شمارات کمال عطا فرمایا کہ آپ دریا کے اوپر مصلا بچھا دیں تو وہ مصلا ڈوبتا نہیں ہے بلکہ ڈوب جاتا ہے. وہ مقام جنید بغدادی کا ہے کہ کوئی خستہ حال جنید بغدادی کی بارگاہ میں آئے، اپنے خالی دامن کو پھیلا دے اور کہہ دے کہ جنید امداد کر دی جائے تو ایسی امداد ہوتی ہے کہ ان کی آنے والی 7 پشتے تک وہ کھاتی رہتی ہے لیکن خزانہ ختم نہیں. اس شخصیت کو جنید بغدادی کہا جاتا ہے. اپنے وقت کے اندر وہ خطاب نہیں فرماتے، اتنے لوگوں کے مجموعے میں اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفسرین نظام، میرے جیسا کوئی بولنے والا چھوٹی مسجد کا کوئی خطیب نہیں، آپ کے جیسے سننے والی کوئی خاص عوام نہیں. عوام بھی کیسی جو علم فقہ کا علم رکھتی ہو، جو قرآن کا علم رکھتی ہو، جو قرآن و حدیث کو جانتی ہو، ایسی عوام، سننے والی ایسی عوام. جنید بغدادی خطاب نہیں کرتے تھے، تقریر نہیں کرتے تھے. کہ میں ان بڑے بڑے لوگوں کے اندر خطاب کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی مشکل اور ذمہ داری کا کام ہے. آپ سے ایک خطا ہو گئی، اگر اس خطا کے اوپر کسی سننے والے نے اس کے اوپر عمل کر دیا تو قیامت تک کے لیے وہ جو عمل کرتا رہے گا اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا اور اس کا بروز حشر اللہ کو جواب بھی دینا پڑے گا. اگر حضرت جنید بغدادی خطاب نہیں کرتے تھے اور حضرت سیر سختی علیہ رحمت و رضوان تمنا تھی کہ جنید خطاب کرے، اور اس طرح سے ایک رات کو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت و رضوان آرام فرماتے ہیں، بستر پر لیٹتے ہیں. لیٹنے کے بعد خواب بیداری میں عالم جگمگاتا اٹھتا ہے، قسمت کا ستارہ عروجیت پہ تھا، چمکنے لگتا ہے تاجدار مدینہ. قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں جنید
اللہ اکبر. کوئی ہمارے آقا اگر ہم سے کہہ دے کہ جنید اگر ہمارا نام لے کر ہمیں آقا فرما دے کہ فلاں نے تو اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے, اس کی قبر بھی آباد ہو جائے اور اس کی آخرت بھی آباد ہو جائے, تو حضرت جنید بغدادی کے خواب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا جنید خطاب کیوں نہیں کرتے ہو, لوگوں کو نصیحت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب کہا کہ سرکار کا حکم ہے, میرے پیر و مرشد شیخ سیری سبتی علیہ رحمت و رضوان یہی چاہتے ہیں, اور حضرت سیری سبتی علیہ رحمت و رضوان کے جو مریدین اور ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ حضور والا چاہتے ہیں کہ جنید تقریر فرمائے, تو وہ بھی کہتے تھے, لیکن حضرت جنید بغدادی کسی کے اصرار کرنے پر آپ نے واز نہیں فرمایا. لیکن آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنید خطاب کیا کرو تاکہ عوام کے اندر انہیں فائدہ پہنچ سکے, وہ کچھ حاصل کر سکے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کا وقت ہوا, وضو فرمایا, وضو فرمانے کے بعد سنتوں کو ادا فرمایا, سنتوں کو ادا فرمانے کے لیے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد پہنچے, فجر کی نماز ادا فرمائی. اب نماز میں گئے تو دل میں چور آ گیا, کچھ خیالی وسوسہ آیا. اب دیکھیں جو نظر ولایت جانتا ہو اور جو عنایت ولایت جانتا ہو وہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. حضرت جنید بغدادی نے اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ سیر سبتی علیہ رحمت اللہ رضوان کے پیچھے نماز فجر کی 2 رکعت فرض ادا فرمائی. ادا فرمانے کے بعد دل میں خیال تھا کہ آج تو میرے خواب کے حضور آئیں گے, اب میں خطاب کروں گا, اب میں تقریر کروں گا, اب میں واعظ و نصیحت کروں گا. اللہ اکبر. فجر کی نماز حضرت سیری سبتی علیہ رحمت اللہ رضوان نے پڑھائی. نماز کے بعد دو وظائف کے بعد حضرت سیری سبتی اپنے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ میں تسبیح گھما رہے ہیں, تسبیح ذکر وظائف چالو میں. حضرت سیری سبتی کے ہاتھ میں وظائف پڑھ رہے ہیں اور توجہ فرمائی حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں. اور کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں سیری سبتی, کہتے ہیں کہ جنید اب تو تقریر کرو گے نا. حضرت جنید بغدادی سے حضرت سیری سبتی فرماتے ہیں کہ جنید اب تو تقریر کرو گے نا. کہا کہ نہیں حضور. اب سینے میں چور تھا, اب وہ جانتے ہیں کہ میرے خواب میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دربہ فرما ہوئے, میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا, میں نے کسی کو ذکر نہیں کیا, میں نے اس کا کسی کو تذکرہ نہیں کیا, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پیر جان لے. آج جو سیانے ہوتے ہیں نا, جو اپنے پیر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, آج کہتے ہیں نا کہ میں اپنے پیر سے آگے بڑھ جاؤں, تو وہ حوصل بنا کے دادا استاد میں جنید بغدادی آتے ہیں, لیکن مقام دیکھیے ان کے پیر کا کہ اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا, کتنا منصب عطا فرمایا. حضرت جنید بغدادی سے دوسری مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں جنید خطاب کرو گے نا. جواب کیا حضور بات کیا ہے. دوسری مرتبہ جواب نہیں دیا حضرت جنید بغدادی کی. اب پلٹے حضرت سیری سبتی مصلی کو سمیٹتے ہیں, اپنے جبہ مبارکہ کو سمیٹتے ہیں, جنید بغدادی کے روبرو ہو جاتے ہیں, ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, اور جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اپنی تسبیح کو سمیٹ کر وہ رکھ دیتے ہیں, اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرماتے ہیں کہ جنید اب بتا تو صحیح خطاب کرے گا کہ نہیں کرے گا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی میں نے اپنے پیر کی آنکھوں میں وہ نور تجلی نہیں دیکھی, آج سے پہلے کبھی وہ جلال گفتگو کے اندر نہیں دیکھا. فرماتے ہیں حضور والا بات کیا ہے, اور فرمانے لگے سیری سبتی اے جنید میں نے حضور کی بارگاہ میں عرضی لگائی تھی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں نے ایک شاگرد تیار کیا تھا,
تھا، میں نے ایک مرید تیار کیا تھا کہ تاکہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے دین کی خدمت کر سکے، آپ کے دین کی اوریجیت کو لا سکے، لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام وہ خطاب نہیں کرتا ہے۔ ارے جنید جو خواب میں حضور تیرے آئے ہیں وہ اس سری سبزی کی وجہ سے آئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیر سے آگے بڑھ جائیں گے، اور پیر کے در سے کیا ملتا ہے؟ وہ جنید کو جو خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہوا وہ سری سبزی کی دعا کی وجہ سے ہوا۔ کوئی پیر سے بڑھنے کی آگے کوشش نہ کرے، کیونکہ سیری سبزی کی بارگاہ میں جنید بغدادی دو ساموں بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، معذرت فرماتے ہیں شیخ معافی مل جائے، معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے لگا تھا کہ کوئی نہیں جانتا ہے میرے بارے میں، لیکن جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں خطاب ایسا کرتا تھا کہ لاکھوں کا مجمع میری محفل میں سننے کے لیے موجود ہو۔ یہ پیر کی عطا ہے، یہ پیر کا کمال ہے۔ اور حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر میر میرا پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گفتگو کبھی نہ ہوگی جیسے سمیٹتا شجریت 18 سال کی عمر میں حضور غوث اعظم کتاب نہیں فرما رہے، تقریر نہیں کر رہے، مدینے والے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی نہ سوچے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو جس کے اوپر نگاہ عنایت ہو جائے۔ اور کافی سارے علماء کرام بھی بڑے بڑے اقادمین میں سیرت غوث اعظم کے اندر یہ لکھا ہے کہ خواب بیداری تو بڑی دور کی بات ہے، نیند میں سوتے ہوئے تو غوث اعظم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار اللہ کے رسول نے عطا فرمایا، لیکن بیداری کے عالم میں، نیند میں نہیں، سوئے ہوئے نہیں ہے، خواب کے عالم میں نہیں، بلکہ جاگتے ہوئے اللہ کے رسول نے غوث اعظم کو کئی مرتبہ دیدار عطا۔ یہ غوث اعظم کا مقام ہے، یہ مرتبہ غوثیت ہے، بلکہ کیوں کر نہ ہو جب اعلیٰ حضرت مدینہ کی زمین پر پہنچے، حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آج آپ کے نغیب کے اوپر، آج آپ کی آمد کے اوپر، آج آپ کے معجزات کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور عرضی لگا دی کہ یا رسول اللہ احمد رضا اس در سے اس وقت تک نہ اٹھے گا جب تک آپ کا دیدار نہ کرے۔ اللہ کے رسول قبر انور سے تشریف لے آتے ہیں اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دیدار عطا فرماتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت جیسی ادنا شخصیت اس غوث کی بارگاہ سے اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ غوث ہے اعلیٰ دربار تیرا کبھی محروم نہیں، مانگنے والا تیرا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں حضور اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو اس در کا سنگ سمجھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ ادنا سا خادم اس غوث کی بارگاہ کا ایک ادنا سا کتا ہے، اس در کا ٹکڑا مل جائے۔ جب اس غلام کے غلام کا عالم یہ ہے تو شیخ عبد القادر کے مقام اور مرتبے کا عالم الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث اعظم کے خواب میں تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد فرمایا بیٹا عبد القادر توجہ، لکھنے والوں نے دیکھو کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹا عبد القادر، بیٹا کہا حضور نے، غوث اعظم کو بیٹا عبد القادر، تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں غوث اعظم یا رسول اللہ علیہ السلام، میں ٹھہرا ایک اجمی اور عراق والے بڑے عربی لوگ، فصاحت والے لوگ، بڑی بلاغت کے لوگ، کیوں کہ گیلان کے ایک دیہات میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ آپ پیدائشی اجمی ہیں، عربی نہیں ہے، عراق میں بولنے والی زبان عربی مادری زبان،
کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں اجمی بولنے والا، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے محدث، یا رسول اللہ علیہ السلام ان کے سامنے زبان درازی کی ہمت نہیں ہوتی، وہ زبان کے بڑے مضبوط لوگ ہیں۔ کہا کہ بیٹا اپنی حاجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ اپنا منہ کھولو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور غوث اعظم کی منہ میں عطا فرمایا کہ بیٹا اپنی حاجت اب جاؤ خطاب کرنا، اب میری برکتیں تجھے حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا دن ہوا، خاتم مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، جن کا بیٹا اب کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو ضرورت ہے اور باپ امداد کے لیے نہ آئے۔ مولا علی مشکل کشا غوث اعظم کے خواب میں آئے، فرمایا بیٹا عبد القادر اپنا منہ کھول لے، اور 6 مرتبہ اس کے منہ میں غوث اعظم کے منہ میں لعاب دہن عطا فرمایا۔ غوث اعظم عرض کرتے ہیں کہ یا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم، حضور پاک نے تو 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالی تھی، آپ نے 6 مرتبہ کیسے ڈالی؟ تو فرماتے ہیں مولا علی کہ میں حضور کے مقام تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، ان کے مرتبے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو آج نادان، آج ناسمجھ، آج ناعقل کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے انسان ہے، ہمارے حضور کو کوئی علم نہیں تھا، حضور کسی علم کے جاننے والے نہیں تھے۔ ارے وہ صحابہ ہو کر میرے حضور کے مقام تک پہنچنے کی بات نہیں کرتے، اور تو ادنا سا ایک معمولی سا انسان ہو کر یہ بات کرتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین حضور ہمارے تمہارے جیسے تھے۔ یہ کیسے کر ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے بڑے جامع کے مالک ہونے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضور غوث اعظم پیرانی پیر دستگیر اب اپنے مدرسے کے اندر تاریخ گواہی کہ حضور غوث اعظم نے جب پہلی مرتبہ آواز کیا، پہلی مرتبہ تقریر کے لیے منبر پر آئے، سننے والے چند لوگ کہ آج کا یہ اٹھا ہوا لڑکا کون اس کی محفل میں جائے گا، کون اسے سنے گا، کون اسے محفل میں آئے گا؟ چند لوگ۔ دوسرا خطاب ہوا، اب اجتماع اتنا بڑا کہ مدرسے میں اب بیٹھنے کی جگہ نہیں، وقت گزرتا گیا۔ تیسرا اجلاس غوث اعظم پیران پیر کا سجا بغداد کی سب سے بڑی جامع مسجد کے اندر۔ اب 18 سال کی عمر ہے، اب نوجوانی کا عالم ہے، اب اربعۃ علماء کرام مفسرین کرام کے 100-200 لوگوں کا مجموعہ نہیں بلکہ 70 ہزار لوگ ان کی محفل میں حضور غوث اعظم کا بیان سننے کے لیے تشریف لیا۔ اور کوئی معمولی نہیں، کوئی عام نہیں، بلکہ قلم اور کاغذ کو لے کر کوئی محدث بیٹھا ہوا ہے، کوئی مفکر، کوئی فاصل، کوئی حافظ، کوئی قاری بیٹھا ہوا ہے کہ غوث اعظم جو خطاب فرماتے ہیں، غوث اعظم جو بات کرتے ہیں، اس بات کو لکھ لیا کرتے تھے تاکہ ہماری رہنمائی کے لیے غوث اعظم کی باتیں ہمیں کام آ جائیں۔ 70,000 کا مجموعہ جمتا تھا۔ بغداد کی جامع مسجد کی جگہ تنگ پڑنے لگی۔ اب بغداد کی سب سے بڑی عیدگاہ کے اوپر منبر سجایا گیا، اب وہاں پر لوگوں کا مجمع جام تھا۔ حضور غوث اعظم واعظ و نصیحت فرماتے، خطاب فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سجاتے۔ اور وہ کیسا دور تھا، ہر طرف عیسائیت یہودیت سر چڑھ کر بول رہی تھی، ایمان کے لٹورے ہر طرف سے ایمان کو لوٹ رہے تھے، ایمان کو چھیننے والے لٹیرے ہر طرف گھوم رہے تھے۔ اور اس زمانے میں
جو حکمران تھے خطیبوں کی زبان کو خریدا ہوا تھا. جو راجکیہ لوگ تھے جانتے تھے کہ خطیب کی زبان، خطاب کرنے والا زبان ہوتا ہے، عوام کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. خطیب کی زبان اس وقت کے جو راجکیہ لوگ تھے چند روپوں کے لیے گھر کو خرید لیا گیا. اپنے فائدے کی بات اس وقت اس دور میں بیان کی جاتی تھی. چند لوگ ایسے تھے جو حق اور سچ کی بات کرتے تھے. علماء تو بڑے بڑے تھے، علم تو بڑا بڑا تھا، لیکن عمل ذرہ برابر نہیں تھا. اس دور کے اندر غوث اعظم نے اتنا مجمع سجایا کہ ان زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے کسی کی اتنی بڑی محفل آج تک کسی نے کوئی سجائی نہیں. خطاب کرنے والا، اور ان کے خطاب کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اب بغداد کی عیدگاہ چھوٹی پڑنے لگی، اب چھٹی علی میدان میں خیمے لگنے لگے، میلاد کی محفل سجنے لگی، غوث اعظم کا منبر سجنے لگا. اور غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا تھا اور وہ آواز میں شیرینی عطا فرمائی تھی کہ جو پہلا انسان غوث اعظم کی جیسی گفتگو سنتا، 70,000 کے مجمع میں جو سب سے پیچھے بیٹھا ہوا انسان بھی غوث اعظم کی آواز کو برابر سنا. اس زمانے میں یہ مائک سسٹم، یہ لاؤڈ سسٹم نہیں تھا، بلکہ زبان سے بولنا پڑتا تھا. لیکن اللہ نے غوث اعظم کی آواز میں وہ تاثیر رکھی تھی کہ پہلا انسان جو بات سنتا تھا، مجمع کے آخر میں 70,000 کے مجمع میں جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو پہلا سنتا تھا وہی آواز آخر میں بھی سنائی. اور صرف انسان نہیں، جناتوں کی جماعت بھی حضور غوث اعظم کے خطاب میں آتی، ان کی بات و نصیحت کو سننے کے لیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چلہ کیا، چلہ کشی کی، اور میں نے ایک جنات کو اپنے قابض میں کیا، اپنے قبضے میں. مجھے ضرورت پڑی، میں نے اسے بلایا، آنے میں دیر ہوئی. تو حضور فرماتے ہیں ذرا بتا تو صحیح تجھے آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ میں تیرا کب سے انتظار کر رہا ہوں اور تو اتنی دیر سے کیوں آیا؟ وہ جنات کہنے لگتا ہے کہ حضور والا آپ ہمیں اس وقت نہ بلایا کرے. وہ بزرگ فرماتے ہیں اس جنات سے کہ اس وقت نہ بلانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جنات کہتا ہے کہ اس وقت حضور غوث اعظم پیروں کے پیر، میروں کے میر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راز میں ان کی تقریر سننے کے لیے ہماری ساری جماعت، ان کے خطاب کو سننے کے لیے، ان کی بات کو سننے کے لیے ہمارے تمام جناتوں کی جماعت حضور غوث اعظم کی محفل میں پہنچ. یہ عالم ہے حضور غوث اعظم، پیران پیر دستگیر کا. لیکن آئے جس بات کی بات کی تھی یہ تو غوث اعظم. اب غوث اعظم کیا خطاب فرماتے؟ اب زبان میری ہوتی ہے، ابھی جی ہوں بولوا جائے رہی ہوں منہ نہیں. حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر اینا زمانہ میں جی خطاب فرما کر اس خطاب کی خالی نقل کروانے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ میں دعا سے کہ اللہ کو بدن قبول فرمائے. آمین. ایوی زبان تو نہیں کہ حضور غوث پاک کو نام پڑھا رہی، یہ عنایت سے، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی نظر عنایت ہے کہ ہم ان کا نام بھی ہم لے پاتے ہیں. حضور غوث اعظم خطاب کے لیے بیٹھتے ہیں، فرماتے ہیں دو جملوں کے اندر. اب موضوع جو مجھے بولنا ہے میں جانتا ہوں کیا بولنا ہے، لیکن حضور غوث اعظم کی کہ خطاب ایسے نہیں ہوتے تھے. ان کا خطاب کیسا ہوتا تھا کہ عوام میں سے جو سننے والے آئے ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو جاتا، توجہ سے سنے ضروری بات، بس میں اپنی تقریر کو سمیٹتا چلوں. ایک آدمی عوام میں سے کھڑا ہو جاتا، قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھتا، قرآن پاک کی کسی آیت کے جز کو اٹھا لیتا، حضور غوث پاک کے سامنے اس آیت کی تلاوت کرتا. اب غوث اعظم اگر کوئی عوام میں سے مجھے کہہ دے
اس آیت کے اوپر تقریر کرنی ہے تو پہلے مجھے اس کا ترجمہ دیکھنا پڑے گا، تفسیر دیکھنی پڑے گی، پھر اس کے مفسرین کرام، اس کے راوی کون ہیں، اس کے بعد لیکن غوث اعظم کی علم کا عالم کیا ہے، ان کے علم کی شان کیا ہے کہ عوام میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور قرآن کی تلاوت فرمانے لگے، قرآن کو پڑھنے لگے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، قرآن کی آیت پڑھ دے، غوث اعظم کا وہ ٹاپک بن جاتا، ان کا وہ عنوان سخن بن جاتا، اور اس قدر دلائل پیش فرماتے کہ لکھنے والوں کے کاغذ ختم ہو جاتے تھے، ان کی سیاہی ختم ہو جاتی تھی، لیکن غوث اعظم کی زبان رکنے کا نام۔ ایک موضوع دے دیا جائے، الغرض حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ نیک انسان وہ ہے، اب جو بول رہا ہوں میرا نہیں، غوث اعظم جو اپنی محفل میں بولتے تھے اپنے سامعین کے سامنے، دیکھیں کتنا عظیم، کتنا عمدہ خطاب غوث اعظم کا۔ کیا فرماتے ہیں غوث اعظم عوام کے سامنے؟ نظارہ سمجھ لے کہ بغداد کی گلیوں میں آج ہر ایک عاشق گھوم رہا ہے، غوث اعظم کا تصور اپنے ذہنوں میں بٹھا لے کہ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تصور بغداد کا ہو، سیرت میرے غوث اعظم کی دل میں بسی ہوئی ہو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نیک انسان وہ نہیں جو نماز پڑھتا ہے۔ توجہ سے سنیں، میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حضور غوث اعظم اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ نیک بندہ وہ نہیں ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھے، نیک 2 پرکار کے ہوتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نیک انسان 2 قسم کے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ انسان نیک نہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ رکھتا ہے، وہ انسان بھی نیک نہیں، اور جو پابندی کے زکات ادا کرتا ہے وہ انسان بھی نیک نہیں، اور خیر بھی اپنی ضرورت کے حساب سے کرتا ہے، اس بندے کو بھی نیک نہ سمجھا جائے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ کی ضرب لگائے جا رہا ہے، اللہ کے رسول پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا چلا جا رہا ہے، وہ انسان بھی نیک نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اب انسان نیک ہے جو نماز پڑھتا ہے پھر بھی نیک نہیں ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ بھی نیک نہیں ہے، جو زکات دیتا ہے وہ بھی نیک نہیں ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ بھی نیک نہیں ہے، کار خیر ادا کرتا ہے وہ بھی نیک نہیں ہے، جو ہاتھ میں تسبیح لے کر گھومتا ہے وہ بھی نیک نہیں ہے، نفل نمازوں کی جو پابندی کرتا ہے وہ بھی نیک نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں سچے نیک انسان کی 10 نشانیاں غوث اعظم نے بیان فرمائی، لیکن میں 10 نشانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف 3 نیکیاں بیان کروں گا کہ انسان جو واقعی میں نیک ہوتا ہے، جو نیک سیرت انسان ہوتا ہے، نماز روزہ حج زکات کرتا ہے، لیکن دل کے اندر مخالف ہے، دل کے اندر بڑا چور ہے، دل کے اندر بڑی گھنا رکھے ہوئے ہے، وہ نیک نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ 10 نشانی، کہ اگر تم 10 نشانی اس شخص کے اندر دیکھو تو سمجھ لینا ہاں یہ واقعی نیک انسان، یہ سچا انسان ہے۔ پہلی نشانی، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ قسم نہ کھاؤ، جھوٹی قسم کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، لیکن کسی کوئی ایسی بات آ جائے اور قسم کھانی پڑے تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نیک انسان جو نیک ہوتا ہے، اپنے خطاب میں اپنے سامعین سے فرماتے ہیں کہ نیک انسان وہ ہے جو جھوٹی قسمیں نہ کھائے۔ اب جھوٹی قسمیں کھانا آج نعوذ باللہ بالعالمین بات پر قرآن اٹھانے کی قسمیں کھائی جا رہی، اللہ رب العزت کی قسمیں کھائی جا رہی، نہ جانے آج کو کتنی قسمیں اٹھائی، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کے علاوہ شریعت میں کسی کی قسم جائز نہیں ہے۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، ضرورت پڑی ہے قسم اٹھانے کی تب بھی
آپ اس سے بچیں. آپ کے نیک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ قسم نہ اٹھائیں. اور سیاست فرماتے ہیں جھوٹی قسم تو آج اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس کی بات نہ پوچھے، لیکن وہ سیاست فرماتے ہیں حق پر ہیں، اور جو سچی قسم کھا رہے ہیں اس سے بھی بچیں. یہ نیک سیرت لوگ کی پہچان ہے. دوسری بات حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کسی کی وعدہ خلافی نہ کریں. کوئی بات آپ کو امانت کے طور پر کوئی کہتا ہے تو دوسرے کے پاس وہ بات نہیں جانی چاہیے. کوئی راز آپ کو کوئی بتلاتا ہے وہ راز کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے. یہ وعدہ خلافی ہو گئی. آپ کو کوئی وعدہ کرایا گیا، آپ نے اس وعدے کو توڑ دیا، آپ نیک سیرت نہیں ہوئی. آپ نماز پڑھ لیں، آپ روزہ رکھ لیں، آج حج زکات کر لیں، یہ آپ کو لازمی کرنا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کے حقوق ہیں، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. آپ کو یہ لازمی کرنا ہے پوری زندگی میں، مرد عورت عاقل بالغ سب کے اوپر یہ فرض ہے کہ نماز پڑھنی پڑے گی، رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، صاحب نصاب ہے اسے زکات ادا کرنی پڑے گی، صاحب نصاب ہے قربانی دینی پڑے گی. یہ تمہارے اعمال تمہارے اوپر لازم کر لیے گئے ہیں. اس سے تم نیک سیرت نہیں مانے جاؤ گے، اس سے تم اچھے اخلاق والے، اس سے تم اچھے کردار والے نہیں مانے جاؤ گے، بلکہ اچھا کردار یہ ہے کہ تم وعدہ کسی سے کرو تو اس کی وعدہ خلافی نہ کرو. دو باتیں یاد چلیں بے باتوں. کئی ذرا ایک بار بولی تھی تو میں نے یہ تھا کہ یاد چل رہی یار بولو یار. پہلی بات کہ کھوٹی قسم نہیں کھائیں، بیجی بات کہ کھوٹا وعدہ کرسو ہے نا وعدہ خلافی نہیں کریں. بے وستو کیم کہ آپری وستو اہمیت نہ جاپے کہ આ વસ્તુને અપનાવી લેશો ને તો બાકી ની જે વસ્તુનું છે એનાથી લગતા વળગતા છે. غوث اعظم نے જે 10 اعمال بتائی 10 نیکی આ નેક સિરત ઇન્સાનની છે. ત્રણ પર અમલ કરી લેશો. બે પહેલી ખોટી કસમ તો ખાવાની જ નથી, બીજી પણ વખત આવે જરૂરત હોય તો પણ કસમ ક્યારેય નહીં ખાવી. બીજી وعدہ خلافی. تیسری حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولی. کتنی بڑی اہمیت. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار برستا ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اعمال اچھے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تباہ و برباد، اس کا اعمال کوئی کام نہیں آئے گا. اس کی دل اور اس کے اوپر یہ چیز یاد رکھیں. 3 چیزوں کو اپنے ذہنوں میں رکھے تاکہ ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور اپنی قبر بھی اور اپنی آخرت بھی. بس یہی 3 چیزیں ذہنوں میں رکھے کہ حضور غوث اعظم کا یہ درس تھا، ان کی محفل کا، اور ان کے عمل میں لائے ان کی کرامتیں، ان کے ذکر، ان کے تذکرے ہم نے بہت سنے، لیکن ان کی بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک سیرت اور اخلاق کے اوپر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.